بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک وقت کی بات ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ایک بھکاری رہتا تھا۔ وہ بھکاری روز صبح اٹھ کر گاؤں کے الگ الگ حصوں میں بھیک مانگنے جایا کرتا تھا۔ اس کا گزر بسر بھیک مانگنے پر چلتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے پہچانتے تھے اور کچھ نہ کچھ اسے دے دیا کرتے تھے۔ اور اس کی ایک خاصیت تھی، وہ اپنے پاس جھولی میں کچھ اناج کے دانے رکھتا تھا۔ ایسا وہ اس لیے کرتا تھا کیونکہ اتنے وقت میں اس نے ایک بات سمجھی تھی، اگر کوئی اس کی جھولی میں کچھ نہ دیکھے تو اسے بھیک دینے میں ہچکچاتے تھے۔ اگر اس کی جھولی میں کچھ پہلے سے ہی دکھے تو لوگ اسے اور بھیک دے دیتے تھے۔ یہ اس کی بھیک مانگنے کی چالاکی تھی۔ ایک دن وہ صبح جلدی اٹھ کر اپنے کام پر نکل پڑا۔ آج وہ کچھ عجیب سا محسوس کر رہا تھا، جیسے آج کا دن کچھ خاص ہوگا۔ جیسے ہی وہ گاؤں کی پکی سڑک پر پہنچا، اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک شاندار گھوڑوں کی بگھی آ رہی ہے۔ اس کی چمک اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر بھکاری سمجھ گیا کہ یہ کوئی شہنشاہ، کوئی راجا، کوئی بادشاہ جو گھڑ سواری پہ آ رہا ہے۔ اس نے سوچا، واہ، آج تو قسمت کھل گئی۔ اگر راجا کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور اس نے کچھ دے دیا تو میری زندگی ہی بدل جائے گی۔ وہاں جلدی سے سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا اور راجا کے پاس سے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی راجا اس کے پاس پہنچا، کچھ عجیب ہوا۔ راجا صاحب اس کے پاس آ کر رک گئے۔ بھکاری حیران رہ گیا، اس کی آنکھیں چوڑی ہو گئیں جب اس نے دیکھا کہ راجا خود اتر کر میرے پاس آ رہا ہے۔ آج تو مجھے کچھ اچھا ہی دے کر جائے گا۔ راجا اترا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اب اس کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ اس نے سوچا، ارے آج تو میں راجا سے کچھ مانگنے جا رہا ہوں۔ شاید وہ مجھے ڈھیر سارا سونا، چاندی یا کوئی بڑی چیز دے دے گا۔ لیکن تبھی ایک اور چمتکار ہوا۔ راجا نے اپنی جھولی اٹھائی اور اس بھکاری کے سامنے پھیلا دی۔ بھکاری کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے سوچا، یہ کیا؟ راجا مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ راجا نے بھکاری سے کہا، بھائی، مجھ پر ایک احسان کرو اور مجھے کچھ بھی بھیک دے دو۔ بھکاری کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا، یہ تو الٹا ہو گیا ہے۔ راجا مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے، لیکن راجا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھ پر ایک مصیبت آنے کی نشانی ظاہر ہوئی ہے اور رات نجومیوں نے کہا ہے کہ اگر میں اس مصیبت سے بچنا چاہتا ہوں تو مجھے پہلے شخص سے بھیک مانگنی ہوگی جسے میں نے آج صبح دیکھا، اور تم وہ پہلے انسان ہو۔ مہربانی کر کے مجھے کچھ بھیک میں دے دو۔ بھکاری سوچنے لگا، کیا میں راجا کو کچھ دے دوں؟ لیکن میں خود تو ایک بھکاری ہوں، میرے پاس تو خود ہی کچھ خاص نہیں ہے۔ اگر میں نے راجا کو کچھ دے دیا تو میرے پاس بچے گا کیا؟ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے اپنی جھولی سے ایک چھوٹا سا اناج کا دانہ نکالا اور راجا کی جھولی میں ڈال دیا۔ راجا نے مسکراتے ہوئے سر جھکایا اور اپنی جھولی بند کر لی، پھر واپس چلا گیا۔ بھکاری نے دیکھا کہ راجا تو بنا کچھ بولے چلا گیا، لیکن اس کے من میں کھٹاس پن تھا۔ وہ سوچنے لگا، کیا میں نے صحیح کیا؟ راجا خود بھی تو اتنا امیر ہے، وہ مجھے کچھ بھیک میں دے سکتا تھا، اور من ہی من راجا کو برا بھلا کہنے لگا۔ دن بھر بھکاری کو بہت بھیک ملی، اور اس دن بھیک اتنی ملی کہ اس کی جھولی میں اناج، پیسے اور کپڑے بھر گئے، لیکن اس کے من میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اسے راجا سے ملنے کا موقع ملا تھا اور اس نے اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا۔ شام کو جب گھر پہنچا، اس کی بیوی نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، آج تو تمہارا نام پورے گاؤں میں پھیل گیا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ راجا نے تم سے بھیک مانگی۔ واہ، تم کتنے مشہور ہو گئے ہو۔ لیکن بھکاری کو خوشی نہیں ہوئی۔ غصے سے بولا، تمہیں کیا پتا، راجا نے مجھ سے بھیک مانگی تھی، بھلا میں راجا کو کیا دے سکتا تھا، اور میں نے اسے بس ایک دانہ دیا۔ اگر میں نے اسے زیادہ دیا ہوتا تو شاید میرا اور نام ہوتا۔
اس نے اپنی جھولی غصے میں اٹھائی اور اسے زمین پر پھینک دیا۔ ساری چیزیں زمین پر بکھر گئیں۔ جیسے ہی اناج زمین پر گرا، بھکاری کی نظر ایک چمکتے ہوئے دانے پر پڑی۔ یہ وہی دانہ تھا جو اس نے راجا کو دیا تھا اور اب وہ سونے کا بن چکا تھا۔ بھکاری یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا، اگر میں نے راجا کو صرف ایک دانہ دے کر سونے کا دانہ پایا ہے تو اگر میں نے اسے زیادہ دیا ہوتا تو میرا پورا جیون بدل سکتا تھا۔ وہاں زمین پر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس نے اپنی لالچ کے عوض ایک بڑا موقع کھو دیا ہے۔ یہ کہانی ایک بہت بڑی سیکھ دیتی ہے۔ ہمیں افسروں کو پہچان کر بنا لالچ کے، بنا سوچے مانگنے پر کچھ دے دینا چاہیے۔ بھکاری کی غلطی یہ تھی کہ اس نے لالچ اور ڈر کی وجہ سے اپنے پاس موجود چیزوں کو بانٹنے سے پرہیز کیا۔ اگر وہ دل کھول کر راجا کو دان دیتا تو اسے بہت بڑا فائدہ مل سکتا تھا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں کچھ دینے کا موقع ملے تو ہمیں کھلے دل سخاوت سے دینا چاہیے۔ یہی دان ہمیں زندگی میں اصلی کامیابی اور خوشی دلاتا ہے۔ پیارے دوستو، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ اور اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور پیارا سا کمنٹ ضرور کریں، اور ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں۔ آپ لوگوں کی محبتوں کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔